عزت مجھے آج اس ایوان میں جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے اس کے الفاظ کچھ اس طرح کے ہیں: تصور اقبال اور آج کا پاکستان۔ دلوں میں ولولے آفاتگیری کے نہیں اٹھتے، دلوں میں ولولے آفاتگیری کے نہیں اٹھتے، نہ ہو پیدا نگاہوں میں اگر انداز آفاقی۔ جناب صدر، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دین کو مکمل فرمایا، لیکن میرا فرشتوں پر بھی ایمان ہے۔ جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد کرتا ہے۔ جب ہم ہندوؤں کی رسموں میں دھستے چلے جا رہے تھے، ان کی روایات ہمیں ناسور بن کر چاٹ رہی تھی، تو اقبال نے ہمیں مسلمان ہونے کا احساس دلایا اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ جینے کا مقصد بتایا۔ اٹھ کے ابد میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے ابد میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ جناب صدر، اقبال کا خوف اور اس زندہ کرامت کی طرف جستجو میں مسلمانان پاک و ہند نے قائد اعظم کی قیادت میں وہ مارکا سرانجام کیا جس کے باعث آج ہم آزادی کی دلہن بہلانے میں کامیاب ہو گئے اور ہمارا صدیوں سے اجڑا ہوا چمن پھر آباد ہو گیا۔ جناب صدر، ہم نے پاکستان کو حاصل کر لیا، اپنے ارمانوں کی جنت کو آباد کر لی، لیکن کیا وہ سب کچھ حاصل کر لیا جس کا خواب اقبال نے دیکھا؟ جناب صدر، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہم اپنی منزل مقصود سے دور، بہت دور اندھیرے میں ٹمکیاں مار رہے ہیں۔ اپنی رفتار کو اور ذرا تیز کرو، اپنی رفتار کو اور ذرا تیز کرو، اپنے جذبات کو کچھ اور جنون خیز کرو۔ خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیریں، بدلی جاتی ہیں بدلتی نہیں تقدیریں۔ جناب صدر، کیا اقبال نے یہ خواب دیکھا تھا کہ شہیدوں کی قبروں پر قصرے عالی شان تعمیر کر کے عیش و عشرت کی داد دیں گے؟ یہ دختران ملت کے جلوس نکال نکال کر ان کا حسن و جمال زمانے کو دکھائیں؟ کیا آزادی کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان ملت بیضا کا خون چوس چوس کے اپنی تونے بنائیں۔ جناب صدر، کیا تصور اقبال یہ ہے؟ ایک طرف اونچی بلڈنگیں اور دوسری طرف خستہ حالی کی علامات، ایک طرف سرمایہ دار کا غرور اور ناز، دوسری طرف بندہ مزدور کی تلخ اوقات کار۔ جناب صدر، کیا پاکستان کا یہی نقطہ دل پذیر تھا جس پہ آج ہم لٹو ہو رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ پاکستان تو اس لیے بنایا گیا تھا یہاں اسلام کے نظام کی علم برداری کی جائے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی آبیاری کی جائے گی، سرمایہ دار کی توان سے جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کر کے کاشتکاری کی دنیا آباد کی جائے گی۔ وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردہ، وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں۔ جناب صدر، غریب عوام کو اسلام کے نام پہ دھوکہ دیا جاتا ہے، کبھی اسلام کا نعرہ لگا کے، کبھی انقلاب کا نعرہ لگا کے، چور اور لٹیرے اس قوم پہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ جناب صدر، جب پاکستان کا یہ حال ہے تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ یہی سوچ کے میری زبان میں ایک مصرع آتا ہے: انجام گلستان کیا ہوگا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ جناب صدر، اس قوم میں جو بیتا سو بیتا، تو سوچئے اقبال کی روح میں یہ سب دیکھ کے کیا بیتا